یہ متحدہ عرب امارات کے بارے میں ایک ایسی کہانی ہے جو شاید زیادہ لوگوں نے نہیں سنی ہوگی۔ ہم آج ایک ایسے ماخذ کا جائزہ لے رہے ہیں جو ایک انتہائی شوق دینے والی تصویر پیش کرتا ہے، ایک ایسے ملک کی جو اس بیانیے کے مطابق تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ ماخذ آخر دعویٰ کیا کرتا ہے۔ تو سب کچھ شروع ہوا اس ایک لمحے سے۔ یہ اقتباس افراتفری کے بالکل بیچ سے لیا گیا ہے، اور اس ماخذ کے مطابق یہی وہ لمحہ تھا جب متحدہ عرب امارات کے لیے سب کچھ بدلنے والا تھا۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا متحدہ عرب امارات واقعی تباہی کے دہانے پر ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، خاص طور پر ایک ایسے ملک کے لیے جو اپنی سیفٹی اور استحکام کے لیے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ لیکن جس ماخذ کا ہم جائزہ لے رہے ہیں اس کا پورا بیانیہ اسی ایک بنیاد پر کھڑا ہے۔ اس ماخذ کا پہلا اور سب سے بڑا دعویٰ یہ ہے، وہ وہم جس پر متحدہ عرب امارات کی پوری ساخت قائم تھی اب چکناچور ہو چکا ہے، اور وہ وہم تھا اس کی حفاظت کا۔ یہ بیانیہ کہتا ہے کہ متحدہ عرب امارات کی بنیاد یعنی سیفٹی کا وعدہ ان مبینہ واقعات کی وجہ سے ٹوٹ گیا ہے۔ یہ صرف ایک اچھی مارکیٹنگ اسٹریٹجی نہیں تھی، یہ ملک کی معاشی بقا کی اصل بنیاد تھی۔ اور یہاں یہ ماخذ بتاتا ہے کہ وہ وہم ٹوٹا کیسے۔ ذرا ان اعداد و شمار کو دیکھیں۔ صرف 2 مارچ تک 174 بیلسٹک میزائل اور تقریباً 700 ڈرونز کے حملوں کا دعویٰ کیا گیا ہے، اور کل ملا کر 2800 سے بھی زیادہ۔ اس بیانیے کے مطابق یہ کوئی اکا دکا واقعات نہیں تھے، بلکہ ایک منظم اور مسلسل حملہ تھا۔ تو اگر اتنا سب کچھ ہو رہا تھا تو ہم نے اس کے بارے میں زیادہ کیوں نہیں سنا؟ ماخذ کا جواب ہے انفارمیشن پر مکمل کنٹرول۔ اس کا دعویٰ ہے کہ حملوں کی ویڈیوز اور پوسٹ کو سوشل میڈیا سے تقریباً فوراً ہی ہٹا دیا گیا، جس سے ایک طرح کا میڈیا بلیک آؤٹ پیدا ہو گیا۔ اس سے ظاہر ہے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایران مبینہ طور پر متحدہ عرب امارات کو ہی کیوں نشانہ بنائے گا؟ اس ماخذ کے مطابق اس کے پیچھے گہری جیوپولیٹیکل وجوہات ہیں جو برسوں سے پنپ رہی تھیں۔ یہاں 2 بالکل مختلف کہانیاں ہیں۔ متحدہ عرب امارات خود کو عالمی خوشحالی اور تعاون کی ایک مثال کے طور پر پیش کرتا ہے، لیکن ماخذ کا دعویٰ ہے کہ ایران اسے مغربی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے لیے ایک اڈا اور خطے میں عدم استحکام پھیلانے والے ایک ملک کے طور پر دیکھتا ہے۔ یہ 2 متضاد حقیقتیں ہیں جو آپس میں ٹکرا رہی ہیں۔ یہ ماخذ کئی خاص وجوہات کی نشاندہی کرتا ہے۔ امریکی فوجی اڈوں کی میزبانی جو ایران کے بالکل قریب ہیں، ابراہیمی معاہدہ جس نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو نورمل کیا، اور اسرائیلی ٹیکنالوجی اور دفاعی کمپنیوں کے ساتھ گہرے روابط۔ اس بیانیے کے مطابق ان میں سے ہر ایک قدم کو ایک بڑی اشتعال انگیزی کے طور پر دیکھا گیا۔ ماخذ اس نقطے پر زور دینے کے لیے یہ براہ راست اور کافی اشتعال انگیز اقتباس استعمال کرتا ہے۔ یہ دعویٰ ہے کہ دونوں ممالک کی خارجہ پالیسیاں ایک دوسرے سے اتنی مل گئی تھیں کہ انہیں فرق کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ تو ان مبینہ حملوں کی معاشی قیمت کیا تھی؟ اس ماخذ کے مطابق یہ تباہ کن تھی۔ یہ ایک ایسی تصویر پیش کرتا ہے جہاں ملک کی معیشت مکمل طور پر محاصرے میں ہے۔ دیکھیں، متحدہ عرب امارات کی معیشت صرف تیل پر نہیں چلتی، جیسا کہ یہاں دکھ رہا ہے۔ تجارت، مالیات، ریئل اسٹیٹ اور سیاحت یہ سب بہت اہم ہیں۔ یہ وہ ستون ہیں جنہوں نے اس کی کامیابی کی کہانی لکھی۔ لیکن ماخذ کا دعویٰ ہے کہ حملہ آوروں نے منظم طریقے سے ان میں سے ہر ایک ستون کو نشانہ بنایا۔ اس کہانی کے مطابق حملے تصویراتی طور پر بالکل نشانے پر تھے۔ انہوں نے ملکی معاشی شہر کو نشانہ بنایا، فجیرہ کے بندرگاہ تیل کے لیے اور جبل علی کی بندرگاہ تجارت کے لیے۔ ان 2 اہم مراکز پر حملہ کر کے انہوں نے مبینہ طور پر آمدنی کے 2 سب سے بڑے ذرائع کو مفلوج کر دیا، اور مالیاتی منڈیوں پر اس کا اثر وہ یہ تھا۔ ماخذ کا دعویٰ ہے کہ صرف 29 مارچ تک $120 بلین غائب ہو چکے تھے۔ یہ سرمایہ کاروں کے اعتماد کے مکمل خاتمے کو ظاہر کرتا ہے، اور یہ اثرات پھر ہر طرف پھیل گئے۔ ماخذ کے مطابق سیاحت رک گئی، ریل اسٹیٹ کا بازار ٹھپ ہو گیا، اور یہاں تک کہ سٹی بینک اور ایمیزون جیسے بڑے عالمی نام بھی اس کی زد میں آ گئے۔ یہ ایک ایسی معاشی بحران کی تصویر ہے جس نے کسی شعبے کو نہیں بخشا۔ شاید سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ صرف پیسہ ہی نہیں بلکہ لوگ بھی ملک چھوڑ رہے تھے۔ ماخذ کا دعویٰ ہے کہ وہ امیر تارکین وطن جو متحدہ عرب امارات کی معیشت کی جان تھے، اب اپنا اعتماد کھو چکے ہیں۔ وہ اپنا سرمایہ اور اپنے خاندانوں کو محفوظ مقامات جیسے ہانگ کانگ اور سنگاپور منتقل کر رہے ہیں۔ اچھا، ان بڑے بڑے اعداد و شمار سے ہٹ کر اس بحران کا عام لوگوں کی زندگیوں پر کیا اثر پڑا؟
اس ماخذ کے مطابق روزمرہ کی زندگی مکمل طور پر بدل گئی ہے۔ ماخذ میں ایک رہائشی کا یہ حوالہ دیا گیا ہے جو روزمرہ کی اشیاء کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافے کی ایک مثال ہے۔ یہ وہ ہائپر انفلیشن ہے جو عام آدمی کی کمر توڑ دیتا ہے۔ یہاں متحدہ عرب امارات کی ایک بہت بڑی کمزوری سامنے آتی ہے۔ یہ اپنی 90% خوراک درآمد کرتا ہے۔ جب سپلائی چین میں خلل پڑتا ہے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے، ماخذ کے مطابق سپر مارکیٹوں میں خالی شیلف اور ایک شدید خوراک کا بحران۔ بیانیے کو کنٹرول کرنے کی کوششیں یہاں تک پہنچ گئیں۔ ماخذ کا دعویٰ ہے کہ صرف اپنے فون پر نقصان کی ویڈیو ریکارڈ کرنے کے سنگین نتائج ہو سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جو اس کہانی کے مطابق خوف کا ماحول پیدا کرنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ اب ہم اس کہانی کے آخری اور شاید سب سے اہم حصے پر آتے ہیں، عالمی اثرات۔ یہ ماخذ استدلال کرتا ہے کہ یہ صرف ایک علاقائی بحران نہیں تھا، بلکہ اس کے اثرات پوری دنیا میں محسوس کیے جا سکتے تھے۔ یہ شاید اس ماخذ کا سب سے دھماکہ خیز دعویٰ ہے۔ یہ ایک ایسے ممکنہ سلسلے کی وضاحت کرتا ہے جو پیٹرو ڈالر کے نظام کو ختم کر سکتا ہے۔ تھیوری یہ ہے کہ ایران متحدہ عرب امارات کو مجبور کرتا ہے کہ وہ تیل کی ادائیگی چینی یوان میں قبول کرے، پھر متحدہ عرب امارات امریکہ پر دباؤ ڈالنے کے لیے اسی دھمکی کا استعمال کرتا ہے۔ یہ امریکی مالیاتی بالادستی کے لیے ایک براہ راست چیلنج ہوگا، اور دباؤ کو مزید بڑھانے کے لیے ماخذ کا دعویٰ ہے کہ متحدہ عرب امارات نقد رقم حاصل کرنے کے لیے اپنے امریکی ٹریجری بانڈز کو فروخت کرنے پر مجبور ہو گیا ہے۔ یہ ایک مایوس کن اقدام ہے جس کے نتائج نہ صرف متحدہ عرب امارات کے لیے بلکہ براہ راست امریکی معیشت کے لیے بھی سنگین ہو سکتے ہیں۔ اور یہ وہ سوال ہے جس پر یہ ماخذ اپنی کہانی ختم کرتا ہے۔ یہ ایک ایسے ملک کی تصویر پیش کرتا ہے جو ایک ایسے راستے پر ہے جسے کچھ ماہرین خودکشی قرار دے رہے ہیں۔ یہ ایک سنگین اور پریشان کن بیانیہ ہے۔ کیا متحدہ عرب امارات اس بحران سے نکل پائے گا؟ اس ایک ماخذ کے مطابق جواب واضح نہیں ہے۔